السلام علیکم، میں ہوں اویس ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل پاک وطن۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئی ہوں کیونکہ میری قوم مجھے بلا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے بے نظیر بھٹو کے جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کو مار دیا جائے گا، پھر بھی پاکستان کیوں آئی؟ اور 72 دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی نعرے یا پارٹی کی نہیں، تاریخ کی بات کریں گے۔ 1953 میں کراچی کے ایک محل میں پیدا ہونے والی ایک لاڈلی بچی کیسے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور کیسے اس کا انجام اسی شہر میں ہوا جہاں اس کے باپ کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ ہے بے نظیر بھٹو کی کہانی۔ جون 1953، کراچی، وزیر اعظم ہاؤس نہیں 21 بلکہ بھٹو خاندان کا ذاتی گھر۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سکندر مرزا کی کابینہ میں وزیر تھے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا بے نظیر، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی اس بیٹی سے جنون کی حد تک پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے بیٹے شاہ نواز اور مرتضیٰ تو بھٹو ہیں، لیکن بے نظیر میرا دماغ ہے۔ بے نظیر کو بچپن سے ہی انگریزی، ادب، سیاست اور تقریر کا شوق تھا۔ تعلیم کے لیے انہیں دنیا کے بہترین اداروں میں بھیجا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ جہاں انہوں نے 4 سال میں گریجویشن کیا، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ جہاں وہ آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ یہ آج تک کی کسی ایشیائی عورت کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ وہاں انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات پڑھا۔ وہ ایک مغربی لائف سٹائل والی آزاد خیال انگریزی بولنے والی لڑکی بن چکی تھی۔ لیکن 1977 میں جب وہ عید منانے پاکستان آئیں تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ پاکستان کبھی واپس نہیں جا سکیں گی۔ 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے ان کے باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ بے نظیر اور ان کی والدہ نصرت بھٹو نے جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلائی۔ دونوں کو گرفتار کر سکھر اور سہالہ جیلوں میں رکھا گیا۔ سکھر جیل جہاں گرمی 50 ڈگری ہوتی تھی، بے نظیر کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں رکھا گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ انہیں کتابیں نہیں دی جاتی تھیں، ان کے بال گرنے لگے، ان کی نظر کمزور ہو گئی، لیکن ضیاء ان سے ایک بیان لینا چاہتا تھا کہ وہ سیاست چھوڑ دیں گی۔ بے نظیر نے انکار کر دیا۔ 4 اپریل 1979 کی صبح جب راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو بے نظیر سکھر جیل میں تھی۔ انہیں 2 دن بعد بتایا گیا کہ ان کا باپ اب دنیا میں نہیں رہا۔ اس دن بے نظیر نے لکھا، میں نے اپنا باپ نہیں، اپنا استاد، اپنا لیڈر کھو دیا ہے۔ اب میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، اس قتل کا حساب لینا، ووٹ کی طاقت سے۔ 1984 میں ضیاء نے انہیں اس شرط پر باہر جانے دیا کہ وہ 2 سال تک سیاست نہیں کریں گی، وہ لندن چلی جائیں گی۔ وہاں ان کے 2 بھائی مرتضیٰ اور شاہ نواز ذوالفقار نامی تنظیم بنا کر مسلحہ جدوجہد کر رہے تھے۔ بے نظیر اس مسلحہ جدوجہد کے خلاف تھی، وہ جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی تھی۔ اسی اختلاف پر بھائیوں سے دوریاں بھی پیدا ہوئی۔ 1985 میں ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز فرانس میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ کہا گیا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو ٹوٹ گئی۔ 10 اپریل 1986 بے نظیر 7 سال بعد پاکستان واپس آئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر کیا منظر تھا۔ PIA کی پرواز تاخیر کا شکار تھی۔ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر تھے، ٹرک، بسیں، لوگ پیدل۔ ضیاء کی پولیس بے بس ہو گئی تھی۔ اسی دن BBC نے لکھا، آج لاہور میں صرف ایک نام گونج رہا ہے، وہ ہے بے نظیر۔ اس استقبال نے ضیاء کو ہلا کر رکھ دیا۔ 17 اگست 1988 ضیاء کا طیارہ C-130 بہاولپور میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 1988 کے انتخابات ہوئے، بے نظیر کی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ 2 دسمبر 1988 کو 35 سال کی عمر میں وہ پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خواتین وزیر اعظم بنی۔ دنیا کی میڈیا ان کے پیچھے تھی، لیکن حکومت چلانا آسان نہیں تھا۔ صدر غلام اسحاق خان، فوج اور اپوزیشن میں نواز شریف، تینوں ان کے خلاف تھے۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے اپنے شوہر آصف علی زرداری کو ہر ٹھیکے میں حصہ دلایا، اس لیے زرداری کو مسٹر 10% بھی کہا جانے لگا۔ صرف 20 ماہ بعد 1990 میں صدر نے ان کی حکومت کو کرپشن کے الزام میں برطرف کر دیا۔ وہ اپوزیشن لیڈر رہی۔ 18 جولائی 1990 سے 1993 کو نواز شریف کی حکومت بھی برطرف ہوئی اور نئے الیکشن میں بے نظیر دوبارہ جیت گئی۔ یہ ان کی سب سے طاقتور حکومت تھی۔ اس دور میں انہوں نے 2 بڑے کام کیے جن کا آج بھی پاکستان کو فائدہ ہے۔ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ساتھ مل کر میزائل ٹیکنالوجی، خاص طور پر غوری میزائل بنوایا۔ دوسرا گوادر پورٹ کا منصوبہ شروع کیا۔ لیکن اسی دور میں کراچی میں آپریشن، مہنگائی اور سب سے بڑھ کر
ان کے اپنے بھائی میر مرتضی بھٹو سے لڑائی نے انہیں بدنام کر دیا۔ مرتضی بھٹو شام سے واپس آ کر اپنی ہی بہن کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے پارٹی زرداری نے ہائی جیک کر رکھی ہے۔ 20 ستمبر 1996 کی رات کراچی میں 70 کلفٹن کے قریب پولیس نے مرتضی بھٹو کی گاڑی کو روکا۔ فائرنگ ہوئی، مرتضی بھٹو اپنے 7 ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ اس وقت بے نظیر وزیر اعظم تھی۔ لوگوں نے کہا ایک بہن نے اپنے ہی بھائی کو مروا دیا۔ اسی الزام نے بے نظیر کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا۔ وہ اپنی ماں نصرت بھٹو کو بھی نہیں منا سکی۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد 5 نومبر 1996 کو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کرپشن اور بھائی کے قتل کے الزام میں ختم کر دی۔ 1997 میں نواز شریف 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے اور بے نظیر پر کیسز کھل گئے۔ نیب، احتساب، عدالت، سوئس کیسز۔ وہ اپنے 3 بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ کو لے کر دبئی چلی گئی۔ 1999 میں مشرف آ گیا۔ اب نواز شریف بھی جیل میں اور بے نظیر بھی باہر۔ 1999 سے 2007 تک 8 سال وہ لندن اور دبئی میں رہی۔ اسی دوران ان پر سر محل سوئس بینکوں میں $12 ملین کے الزامات لگے۔ وہ کہتی تھی یہ سیاسی انتقام ہے۔ پھر 2007 میں امریکہ کو افغانستان میں طالبان کے خلاف ایک جمہوری چہرے کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے مشرف پر دباؤ ڈالا کہ بے نظیر کو پاکستان واپس آنے دیا جائے۔ ایک ڈیل ہوئی جس کے تحت بے نظیر اور زرداری سمیت 8000 لوگوں کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ 18 اکتوبر 2007 بے نظیر کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا۔ لاکھوں لوگ استقبال کو موجود تھے۔ ٹرک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ شاہراہ فیصل پر اچانک 2 دھماکے ہوئے۔ پہلا چھوٹا، دوسرا بہت بڑا خودکش دھماکہ۔ 180 لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 500 سے زیادہ زخمی۔ بے نظیر ٹرک کے اندر تھی، اندر ہونے کی وجہ سے بچ گئی۔ اسے کار ساز سانحہ کہا جاتا ہے۔ بے نظیر ڈرنے کی بجائے 3 دن بعد پریس کانفرنس میں کہا میں جانتی ہوں مجھے کون مارنا چاہتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے تھے۔ اس کے بعد وہ لاہور، پشاور، سوات میں جلسے کرتی رہی۔ انہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تھی۔ انہوں نے مشرف کو خط لکھا کہ مجھے اپنی سیکیورٹی خود رکھنے دے۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی لیاقت باغ۔ یہ وہی باغ ہے جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا۔ شام 4 بجے جلسہ ختم ہوا۔ بے نظیر گاڑی میں بیٹھ کر نکل رہی تھی۔ کارکن گاڑی کے آگے آگے، وہ گاڑی کی سن روف سے باہر نکل کر نعرے لگانے لگی۔ اس ہجوم میں ایک 15 سالہ لڑکا بلال سفید سویٹر پہنے ہوئے 9mm پستول ہاتھ میں تھامے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے 3 فائر کیے۔ ایک گولی بے نظیر کی گردن میں لگی، وہ گاڑی کے اندر گری۔ اس کے فوراً بعد اس لڑکے نے اپنے جسم پر بندی جیکٹ سے خود کو اڑا لیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ 24 لوگ موقع پر ہی مارے گئے۔ انہیں راولپنڈی کے جنرل ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر مصدق نے 6:16 پر ان کی موت کا اعلان کیا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ پورے پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے، خاص طور پر سندھ میں 54 بینک، 18 ریلوے اسٹیشن، 200 سے زیادہ گاڑیاں جلا دی گئی۔ اگلے دن 28 دسمبر کو انہیں گڑھی خدا بخش میں اپنے باپ ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے بلاول نے اسی قبر پر کھڑے ہو کر کہا میری ماں کا وعدہ میرا وعدہ ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ تو سوال آج بھی وہی ہے، بے نظیر کو کس نے مارا؟ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ نے کہا تھا کہ مشرف حکومت نے جان بوجھ کر ان کی سیکیورٹی میں غفلت برتی اور کرائم سین کو فائر بریگیڈ سے دھلوا کر ثبوت مٹا دیے۔ آج 17 سال بعد بھی ان کے قاتل قانون کے مطابق سزا یافتہ نہیں ہوئے۔ بے نظیر ایک کرپٹ لیڈر تھی یا ایک شہید، فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن ایک بات سچ ہے، وہ پاکستان کی آخری لیڈر تھی جس کے لیے لوگ جان دینے کو تیار تھے۔ اسی بے نظیر بھٹو کے باپ ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو یہ جواب دیا تھا میں ڈیل نہیں کروں گا، میں سیاسی موت مرنے کی بجائے اپنی فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ اور اسی باپ کی بیٹی، اسے سرے عام گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خیال میں بے نظیر بھٹو کی موت کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔